آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 اور 270 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمه وما للظالمین من انصار۔ یوتی وہ اللہ عطا کرتا ہے الحکمت حکمت دانائی من جسے یشاء وہ چاہتا ہے ومن اور جسے یؤت الحکمت دی گئی حکمت فقد اوتیا تحقیق دی گئی خیراً بھلائی کثیراً بہت زیادہ وما اور نہیں یذکر نصیحت حاصل کرتے الا سوائے اولو الالباب عقل والے۔ ارشاد ربانی ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت کا مادہ احکام سے نکلا ہے جو پختگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا حکمت سے مراد وہ چیز ہے جو پختہ ہو اور پھر صدقہ کے ساتھ اس کے مختلف اثرات پیدا ہوتی ہیں۔ حکمت کا عام معنی فہم اور سمجھ کیا جاتا ہے۔ حکمت کی کئی تعریفیں کی جا سکتی ہیں اور وہ اپنے اپنے مقام پر سب ہی درست ہیں۔ مثلا ارشاد نبی ہے راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی سب سے بڑی حکمت تو اللہ کا خوف تقوی ہے، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بچتے بچاتے سیدھی راہ پر گامزن رکھنے والی ہے۔ یہاں الحکمت سے مراد دین کا صحیح فہم اور علم و فقہ میں صحیح بصیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رشک دو خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی مکمل قدرت اور توفیق دی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ جس کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ کبھی شیطانی راہ اختیار نہیں کرے گا، اور شیطانی راہ یہ ہے کہ انسان اپنی دولت سنبھال کر رکھے، اس میں سے کچھ خرچ نہ کرے بلکہ مزید دولت بڑھانے کی فکر میں لگا رہے۔ اس طرح شاید وہ دنیا میں تو خوشحال رہ سکے مگر آخرت بالکل برباد ہوگی۔ لہذا اصل دانش مندی یہ ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو خرچ کرے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی سب سے بڑی دولت اور حکمت ہے۔ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ کے دوران فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی حکمت ایسے علم کو کہا جاتا ہے جو مفید ہو اور انسان کو عمل تک پہنچائے۔ علم نافع کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا فرمائی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اے اللہ جو کچھ علم تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کو میرے لیے نفع مند بنا دے، یعنی مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نافع ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے ہر حال میں،
اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخیوں کے حال سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکمت کا معنی سنت کرتے ہیں۔ حکیم خدا تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور قرآن کریم کو بھی حکمت کہا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک کو بھی حکمت کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سمجھ یا دانائی کی باتیں بھی حکمت میں شمار ہوتی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ہر آدمی حکمت حاصل نہیں کر سکتا، البتہ جس شخص میں جس قدر حکمت کے حصول کی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ گویا حکمت یعنی فہم قرآن یا فہم دین تمام خوبیوں کا منبع ہے، اور فہم علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور علم کی روشنی دینی مدارس پھیلا رہے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ یہ بات ہر ایک کے سمجھنے کی نہیں ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اولو الالباب، الباب جمع ہے لبن کی، جس کے معنی صاف ستھری پاکیزہ عقل کے ہیں۔ ہر عقل کو لبن نہیں کہتے، اولو الالباب کا ترجمہ ہونے کی وجہ سے جو عقلوں والے ہیں کیا گیا ہے، جبکہ عام تراجم میں عقل والے ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جن کی حکمت عقل حکمت کے نور سے منور ہے۔ اس دنیا کی نقد لذتوں کو چھوڑ کر ایک نادیدہ عالم کی کامرانیوں کے لیے اپنی کمائی کو لٹانا انہی لوگوں کا حوصلہ ہو سکتا ہے جن کو حکمت سے وافر حصہ ملا ہو۔ الغرض اس آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ آ جانا ہی حکمت سب سے بڑی دولت ہے۔ وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو من نفقت کسی قسم کا خرچ، او یا نظر تم نظر مانو من نظر کوئی بھی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ یعلم اسے جانتا ہے، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ فرمایا وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر، نظر کا معنی ہے اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، مثلا کوئی نفل نماز یا نفل روزہ یا صدقہ یا نفل حج وغیرہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر مطلق اور دوسری نظر معلق۔ نظر مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لے، مثلا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ یا اتنے دن تہجد پڑھوں گا یا عمرہ کروں گا۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ نظر معلق یہ ہے کہ کسی شرط کے ساتھ نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، مثلا صدقہ یا نوافل وغیرہ۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنی ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد پر نہیں لائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے۔ البتہ اگر وہ کام ہو جائے تو نظر پوری کرنا پڑے گی، گناہ کے کام کی نظر پوری کرنا جائز نہیں۔ اگر نظر پوری نہ کر سکے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہاں پر نظر کو صدقہ کے مقابلے میں ذکر کی ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ صدقہ خیرات تو بلا شبہ حسنات میں سے ہے، مگر نظر جائز ہونے کے باوجود خطرے سے خالی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہاری نیت اور عمل سے واقف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لا نظر فی معصیت اللہ، جس کا مطلب ہے کہ گناہ یا معصیت کاموں پر منت نظر ماننا جائز نہیں، اور نہ ہی اسے پورا کرنا لازم ہے۔ اگر ایسی نظر مانی جائے تو وہ منعقد نہیں ہوتی اور اس پر قسم کفارہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے گناہ کے کام میں نظر ماننا جائز نہیں،
اور اگر ایسا کر ہی لیا جائے تو پھر اس کا پورا کرنا درست نہیں بلکہ اس کو توڑ کر نظر کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ فقہ کا مسئلہ ہے، جیسے کہ ہماری فقہ کی کتابوں عالمگیری شامی وغیرہ موجود ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ قبروں کا غلاف پکڑتے ہیں، نظر مانتے ہیں کہ اے بزرگ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو تمہارے دربار فلاں نذرانہ پیش کروں گا، فرمایا ایسی چیز بالاجماع باطل اور حرام ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے، وہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر ایسی منت مانے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو اسی بزرگ کو ایسال ثواب کے لیے محتاجوں کی یہ خدمت کروں گا تو وہ الگ بات ہے، اور اگر بزرگ کو ہی حاجت روا سمجھ لیا تو کفر شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معصیت کی نظر سرے سے نظر ہوتی ہی نہیں، جیسے کوئی کہے کہ فلاں کام ہونے پر 10 آدمی کو شراب پلاؤں گا۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مزاروں پر تیل چڑھانا، موم بتیاں جلانا، چادریں چڑھانا، بکرے چڑھانا، یہ سب باطل اور حرام ہے اور ناجائز منت میں شامل ہیں۔ اور اگر ایسا کرنے سے مراد بزرگ کی قربت حاصل کرنا ہے تو پھر بھی شرک میں داخل ہے، اور کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے علاوہ یہ بھی ہماری حاجات پوری کرتے ہیں تو بھی کفر ہے۔ اور اگر محض مجاوروں کو کھانا کھلانا مقصود ہے تو یہ تخصیص بھی غلط ہے۔ اپنے گلی محلے گاؤں شہر کے غربا مساکین کو کھلاؤ، ان کی جائز ضروریات کا خیال رکھو، ان کو پورا کرو۔ مزاروں پر تو عموماً اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نشئی لوگ ہوتے ہیں، اگر نیت درست بھی ہو تو بھی ایسے لوگوں کو کھلانا جائز نہیں، کیونکہ وہ محتاج نہیں بلکہ پیشہ ور گداگر ہیں۔ مزاروں پر موجود انتظامی عملہ بھی کھانے پینے میں شریک ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی اس کے حقدار نہیں ہوتے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو منت کا مال تو خود منت ماننے والا بھی نہیں کھا سکتا، جس طرح زکوٰۃ کے حقدار صرف اس کے مساکین ہیں، اس طرح نظر کا مال بھی غرباء و مساکین کا حق ہے، لہذا نظر کا مال قبروں کے مجاوروں دیگر لواکین کو کھلانا کسی طور پر جائز نہیں۔ تاہم امام ابو حنیفہ، امام احمد فرماتے ہیں کہ معصیت کی نظر بطور نظر تو ہو جاتی ہے مگر اس کو توڑنا ضروری ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ میں کفارتہ کفارت یمین، اس قسم کی نظر کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرو مگر معصیت کی نظر کو پورا نہ کرو۔ نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، 1 غلام آزاد کرنا یا 3 روزے رکھنا۔ ہاں اگر نظر جائز ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بچوں میں چٹائیاں بچھا دوں گا، فلاں کام کروں گا، طالب علموں کو کھانا کھلا دوں گا، ان کی کتب کا بندوبست کر دے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی نظر مانو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ منت مانی ہے۔ نظر جائز ہے یا ناجائز تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ فلاں کام فلاں نیت سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ تمہاری ظاہر اور پوشیدہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعی طور پر منت ماننا جائز ہے۔ منت کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 منت اللہ رب العزت کے نام کی مانی جائے، پس غیر اللہ کے نام کی منت صحیح نہیں۔ منت عبادات میں سے کسی عبادت کی ماننا ضروری ہے، پس جو کام عبادت نہیں اس کی منت بھی صحیح نہیں۔ نمبر 3 عبادت ایسی ہو کہ اس طرح کی عبادت کبھی فرض یا واجب ہوتی ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ، پس ایسی عبادت کی جس کی جنس کبھی فرض یا واجب نہیں ہوتی ہو، اس کی منت بھی صحیح نہیں۔ اس طرح جو عبادت پہلے سے فرض ہے، مثلا 5 وقتہ نماز، صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ، رمضان کا روزہ، صاحب استطاعت کے لیے حج، اس کی نظر ماننا بھی صحیح نہیں، کیونکہ یہ پہلے سے ہی فرض ہیں۔ اور منت کا حکم یہ ہے کہ جس کام کے ہونے پر منت مانی جائے وہ کام ہو جائے تو اس منت کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لہذا جو کوئی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کفر کرتا ہے، غیر اللہ کی منت مانتا ہے، مستحقین کو نظر انداز کرتا ہے، کسی قسم کی زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کا مرتکب ہوتا ہے، غرض کہ جو بھی کوئی بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا ظلم کرے گا وہ مدد کے قابل نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جنابت کی حالت میں غسل نہیں کرتا
روزہ نہیں رکھتا گویا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، فرض کو ترک کرنا، کسی کو تنگ کرنا، یہ سب ظلم میں شمار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے روز اس دنیا میں کیا ہوا ظلم اندھیروں کی صورت میں سامنے آئے گا، اس لیے فرمایا اس دن ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں گے اور ان کی خلاصی کے لیے کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نہ عبادت میں ظلم کا ارتکاب کرے، نہ معاملات میں، نہ حقوق میں، اور کسی چیز میں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔